السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ عزیزان محترم، اسلام ایک ایسا جامع دین ہے جو انسان کی روحانی، جسمانی اور سماجی اصلاح کا مکمل نظام فراہم کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جو روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ روزے محض ایک عبادت نہیں بلکہ جسمانی، روحانی اور ذہنی اور نفسیاتی صحت کے لیے بے شمار فوائد کے حامل ہیں۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید میڈیکل سائنس جب آپ ان دونوں کو دیکھیں، دونوں روزے کو ایک مکمل جسمانی ریسٹ قرار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَن تَصُومُوا، اگر تم روزہ رکھو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ جب آئیے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے ہم جانتے ہیں کہ انسان جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اس کی باڈی کو، اس کے جسم کو روزے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سومو تصحو، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے پھٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو چیز نکل گئی وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہیں تندرستی حاصل ہو جائے تو روزہ رکھا کرو۔ یہ حدیث جو ہے ایک جامع طبی اصول بیان کرتی ہے کہ روزہ انسانی جسم کو فاسد مادوں سے پاک کر کے جسمانی صحت بحال کرتا ہے۔ روزہ آپ کے جسم سے فاسد خراب مادوں سے پاک کر کے جو ہے آپ کو صحت و تندرستی عطا فرماتا ہے۔ روزہ ایک ایسا انمول عمل ہے جس سے انسان کی روحانیت بھی اس کی روحانیت کی ترقی بھی ہوتی ہے اور جسمانی اس کی ترقی بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، اب آپ کے سامنے جدید سائنس اور روزے کے تعلق سے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں۔ روزہ جو ہے، جب مسلمان روزہ رکھتا ہے، جب وقت گزرتا ہے تو اس کے جسم سے جمع شدہ فاضل مادوں کو خارج کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے روزہ ہے۔ اور جب روزہ مسلمان رکھتا ہے تو اس کی خلیات کی مرمت اس کے جسم کے اندر ہوتی ہے، یعنی جو خلیات خراب ہوئے ہوتے ہیں جسم کے اندر، وہ زہریلے مادوں کو روزہ جو ہے توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور اسی جگہ پر نئے خلیات بنتے ہیں، یعنی پھر سے جسم کے اندر ایک نئی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اور روزہ رکھنے سے اس کا میٹابولزم بہترین ہوتا ہے۔ روزہ میٹابولزم کو بہتر بناتا ہے، جس سے وزن گھٹتا ہے اور انسولین حساسیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بھی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے۔ روزہ رکھنے سے اس کے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ روزے سے خون میں کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے
جو دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کر دیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جو ہے دماغی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزے کے دوران دماغی خلیات جو ہیں نئے مادے خارج کرتے ہیں جو یادداشت، توجہ اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں۔